میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پہ چاروں طرف سے حملے ہوں گے، میری امت پہ چاروں طرف سے اللہ اکبر ان کو ایذا اور تکلیف اذیت پہنچائی جائے گی۔ صحابہ کرام چونک پڑے، عرض کرتے ہیں آقا آج تو ہم قلیل ہیں، ہماری تعداد بہت مختصر ہے، لیکن مجال ہے کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ یا رسول اللہ ہم جدھر گھوڑے ڈال دیں سمندر بھی راستہ دے دے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یا رسول اللہ آج ہم کم ہیں، کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس وقت کیا ہمارے مسلمان بھائی کم ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نا 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 نا، مسلمان تو کثرت سے ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ جائے گی۔ یا رسول اللہ آج کم ہے، کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں، ہماری تعداد بڑھے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، کثرت ہوگی، پھر بھی مارا جائے گا، پھر بھی پیٹا جائے گا، پھر بھی اذیت و تکلیف پہنچائی جائے گی، پھر بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان تمہارے نبی کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ جب یہ نبی کے راستے سے ہٹا ہے، شریعت کو چھوڑا ہے، مسلمان کٹا بھی ہے، مسلمان پٹا بھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو قلندر لاہوری نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گل ستا پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بس لگے اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت علامہ مفتی قاضی رضا منظری سارے حیدری۔ مولانا آصف صاحب شعر سنے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ تمہاری بربادیوں کی وجہ اگر کوئی پوچھے تو لمبی کتاب کھول کے مت سنانا، بس ایک بات بتا دینا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مت گھبراؤ، موت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ جب موت نہیں ہوتی، یہ تو صاحب کا بھائی لگ رہا مجھے، تو آگو آ جائے یار، آجاؤ آگے آگے بیٹھو، پیچھے والے تم بھی آگے آگے فیض آگے، اور آگے بیٹھو یار، جوان ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت نہیں ہوگی کوئی مار نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں جب بندے کی موت نہیں ہوتی تو تلواروں کے درمیان بھی نہیں مرتا، اور جب موت ہوتی تو بستر پہ بھی مر جاتا ہے، جیسے مجھے موت آ رہی ہے۔ خالد ابن ولید کو جو لاسٹ ٹائم تھا آپ کا، بستر پہ آپ نے آخری سانسیں لی، فرماتے اگر تلواروں سے موت کسی کی آتی تو خالد کو آتی۔ اتنی جنگیں کسی نے نہیں کی، پورا بدن آپ کا تلواروں کے زخموں سے حضرات کرام نشانات اس پہ لگے ہوئے تھے، فرماتے دیکھو موت نہیں ہوتی تو خالد ابن ولید میدان جنگ میں دشمنوں سے نہیں مرتا، اور جب موت ہوتی ہے تو بستر پہ مر رہا ہوں، لیکن اس بستر پہ تڑپ کے مرنے سے بہتر تھا کسی دشمن کی تلوار سے کٹ کے مر جاتا، شہادت کا لقب تو مل جاتا، شہادت کا اللہ مرتبہ تو عطا فرما دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بندہ میدان میں مرے اسے اللہ شہید کا لقب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت رفیقان امت، آج ہم لوگ صرف اور صرف دنیا کی طرف توجہ کر رہے ہیں، نہ مرنا چاہو گے موت تب بھی آئے گے، اور حضور کی شریعت پہ عمل کر کے بتاؤ گے، حضور کی شریعت پہ چلنا اس وقت بڑا آسان ہے جب کوئی پابندی نہ ہو، اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے جب پابندی لگی ہو۔ لیکن نبی کا غلام بلال حبشی کی طرح آج بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت بلال حبشی جو کہتے تھے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں
نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ نبی کا جاہو جلال دیں گے، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے تو اس انداز میں بولے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے امام کہتے ہیں تو یوں اس طرح کہتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن، پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی، ہمیں آپ سب کو جب مرنا ہی ہے تو حضور کے عاشق بن کے کیوں نہ مرے، اچھا اخلاق کر کے کیوں نہ مرے، لوگوں کی مدد کر کے کیوں نہ مرے۔ خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بن کے دنیا چھوڑ کے کیوں نہ جائے۔ حضور نے فرمایا، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس سے فائدہ پہنچاؤ، اللہ نے زندگی دی ہے اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ دنیا سے جاؤ تو اس انداز میں جاؤ، سب کو مرنا ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کسی ظالم کی موت پہ بھی لوگوں کی آنکھ میں آنسو آئے ہو؟ لوگ کہتے یار اچھا ہوا چلا گیا، لوگوں کے اوپر سے بلا ٹل گئی۔ حضرات، ظالم کی موت پہ کوئی مغموم نہیں ہوتا، جابر کی موت پہ کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا، لیکن نبی کا غلام جب جاتا ہے، اچھے کردار والا جب جاتا ہے، حسن اخلاق والا جب جاتا ہے، اچھا کریکٹر والا جب جاتا ہے، تو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تڑپ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، دنیا سے جاؤ تو اس طرح جاؤ، ایک داغ دل پہ لے کر کے جاؤ۔ اولاد کی محبت کا داغ لے کر کے جا رہے، دوستوں کی محبتوں کے داغ دل پہ لے کر کے جا رہے، نبی کو دکھاؤ گے عشق رسول کا داغ قبر پہ لے کر کے جاؤ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ ایک دوسرے کو لڑانے کی بات نہ کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، ملانے کی بات کریں۔ ہمارے طیب بھائی کی طرح انہوں نے توڑنے کا کام نہیں، جوڑنے کا کام کیا۔ مجھے معلوم ہوا، مجھے پتا چلا، گھر سے نکلے، کہا واپس گھر میں تبھی آؤں گا جب تک دونوں کو ملا نہیں دوں گا۔ کئی سال کی لمبی گفتگو، کئی سال کے لمبے جھگڑے کو ملا کر کے وہ بندہ گھر میں واپس آیا۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کر لے تو اللہ انہیں جنت عطا فرما دے۔ آ جائیے، ہمارے ہلال پردھان جی صاحب بھی آگے، بس تھوڑی دیر لوں گا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دقت، آپ کی پریشانی کو، یہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایسے وقت میں جب پرمیشن لینا بہت مشکل ہو، ایسے وقت میں
لوگ گھبراتے ہو حضور کی محفل کرانے سے، کوئی ان کا دست و بازو بن جائے ہلال پردھان کی شکل میں، آپ لوگوں کی شکل میں، کہا گھبراؤ مت، ہم آپ کا جلسہ کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی سیاست کرنا غلط کام نہیں ہے، راجنیت کرنا غلط کام نہیں ہے، لوگوں کے لیے راجنیت کرو، یہ تو خدمت خلق ہے۔ جب آدمی سیاست دا بن جاتا ہے نا، اس کی اپنی پرسنل کوئی لائف نہیں رہ جاتی، وہ لوگوں کے لیے جیتا ہے، وہ سیوک بن جاتا ہے۔ رات کے 2 بجے جاؤ، دروازے پہ دستک دو، اس کا اپنا کوئی آرام نہیں رہ جاتا، اس کی اپنی پرسنل کوئی لائف نہیں رہ جاتی۔ اپنے بچوں کو کبھی کبھی ٹائم دینا چاہتے ہیں، ٹائم بھی دینا نہیں، اللہ اکبر، وہ نکالنا چاہتے نہیں نکلتا۔ آپ بھول گئے حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے آپ، عزیزان ملت اسلامیہ۔ عمر فاروق کی اپنی کوئی پرسنل لائف نہیں، اللہ اکبر، جنتا کے سیوک بن کے عمر زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر نے بتایا سیاست کس طرح ہوتی ہے، عمر نے بتایا یہ تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگ جنتی ہو سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد، خدمت خلق کرو، صرف نمازوں سے بیڑا پار نہیں ہوتا، صرف روزے سے بیڑا پار نہیں ہوتا، آپ نماز روزے کے ساتھ ساتھ صوم و صلاۃ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی تو کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدھی دنیا کا حکمران رات میں گشت کرتا تھا عمر فاروق اعظم، کیا دیکھتے ہیں کوئی بھوکا ملا، ہاتھ پکڑ کے کھانا کھلایا، ایک دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا ہوا تھا، عمر فاروق اعظم نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جیسے ہی اندر پہنچے، حضرات گرامی، غلام نے دیکھا چولہا جلا ہوا ہے اور چولہے پہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے سروینٹ، نوکر، غلام، خادم عرض کرتے ہیں یہ چولہے پہ کیا پتیلی میں کیا پک رہا ہے، اور عورت کہتی، خاتون کہتی ہے اس میں پانی ہے اور پانی میں پتھر رکھے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک تڑپا رہی ہے، ان کو دل بہلانے کے لیے بیٹا کھانا ابھی تیار نہیں ہوا، تیار ہوگا تو تشتری میں لا کے دسترخوان پہ پلیٹیں رکھوں گی، تمہیں کھلاؤں گی، لیکن کم بخت آج بھوک اس درجے کو، اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بھوک ان کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ میں قیامت کے دن عمر کی شکایت کروں گی کہ عمر تو امیر المومنین تھے، میرے شوہر کے ایکسپائر انتقال کے بعد اگر بھائیوں نے ناتا توڑ لیا تھا، ان بچوں کے تایا چچا رشتہ دار سب بھول گئے تھے، عمر کو تو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ پھر عمر کی سوچ دیکھو، عمر کی فکر دیکھو، عمر رو رہے ہیں، رو کر کے کہتے ہیں یاد رکھو اگر دریائے دجلہ کے قریب میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے گا، عمر کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ عمر فاروق اعظم مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات روئے، خادم نے پوچھا حضرت کوئی گھٹنا گھٹ گئی کہ پوری رات روئے ہیں؟ فرماتے ہاں، سر شام عمر کو ایک خبر ملی تھی کہ ایک بکری کا پیر گڈھے میں پڑنے کے بعد ٹوٹ گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میری ذمہ داری تھی اس زمین کے سوراخ کو بند کرنا، اگر بکری کے مالک نے رب کی بارگاہ میں عمر کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ عمر امیر المومنین تھا، عمر کے ہوتے ہوئے وہ سوراخ کیوں نہیں بھرا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ عمر فاروق اعظم کی لائف ہے، یہ عمر فاروق اعظم کی زندگی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے غلام نے جب پوچھا، عورت نے کہا میں تو عمر کو کوس رہی ہوں۔ عمر فاروق اعظم کے خادم باہر آئے، عمر گھر کو آئے، راشن لیا، لے کر کے کاندھے پہ رکھا، چلنے لگے، ملے گی خود بخود منزل۔ یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے، قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ مل جائے دستار خدا کی جانب سے لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، مل جائے دستار خدا کی جانب سے لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ امیر المومنین
المومنین فاروق اعظم نے اس بیوہ کے گھر پہنچے، بدوا عورت کے گھر جا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، کھانا بن کر کے جب تیار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے، لقمے بنائے، عمر نے ان یتیم بچوں کو کھلائے۔ جب وہ یتیم بچے کھا کر کے فارغ ہو گئے، عورت نے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کے کہا یا اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب کوئی یتیم کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی اللہ اکبر مسافر کی تم خدمت کرتے ہو، کشمیری بھائی اب آئیں گے، سردی جب پڑے گی انہیں کھانا بھی دینا، گرم کپڑے بھی دینا، ان کی مدد بھی کرنا، وہ مسافر ہیں۔ نبی فرماتے جب مسافر دعا کرتا ہے تو اللہ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا کو بھی قبول فرماتا، رد نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوہ ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی یا اللہ عمر کو ہٹا کے اسے بنا دے، عمر امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ اسے رات کے وقت میں یتیموں کو کھانا کھلانا یاد رہا، عمر کو ذمہ داری یاد نہ رہی۔ عمر بولے کہ عمر کو پہچانتی ہے؟ بولے میں ان کو پہچانتی نہیں۔ حضرت عمر بولے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، ذمہ داری بڑی ہو گئی ہے، مدینے کا تو وہ خلیفہ نہیں ہے، آدھی دنیا کا خلیفہ بن گیا۔ ایسا ہے الجھنیں ہو سکتی ہیں، پریشانیاں مسائل انہیں ہو سکتے ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ عورت نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، عمر کا دامن پکڑ کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ عمر نے اتنا جب سنا بھرائی آواز میں، ارے جس کے نام سے شیطان کو پسینے آ جاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ سچ کو جاری فرما دیا ہے، جن راہوں سے میرا عمر گزر جاتا ہے ان راہوں میں سے شیطان نہیں گزرتا۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرمائی۔ وہ عمر فاروق اعظم اللہ اکبر کہنے لگے بہن عمر کو معاف کر دے۔ خاتون نے کہا تھا ایک بات تو بتاؤ عمر سے تمہاری کون سی رشتہ داری ہے، وہ کون سا تعلق اور کنیکشن ہے کہ عمر کی اتنی حمایتی اور اتنی سفارش کر رہے ہو؟ عمر نے کہا تھا بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لے، جتنی گالی دینی ہو آج گالی دے لے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ عمر رب کا اللہ اکبر رب کی عدالت میں تیرے سوالوں کا جواب دے کے اپنے آپ کو بری کرنا پائے گا۔ عورت نے کہا تھا تو بتا تو کون ہے؟ عمر نے کہا وہ بہن جس عمر کو تو کوس رہی ہے وہی عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب نعرے کا ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی تقریر ختم کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا 26ویں سپارے میں القیا فی جہنم، فرشتوں پکڑو، القیا ملا دو، کس میں ڈال دو؟ فی جہنم، جہنم میں۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کس کس کو جہنم میں ڈالیں؟ تو رب فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر بڑے ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو۔ جسے اللہ نے نعمتیں دی پھر بھی ناشکری کرتا ہے اس کو پکڑو، ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے مولا اور کسے ڈالیں؟ پھر اللہ فرمائے گا مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والوں کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ حضرات گرامی میں اس آیت سے استدلال کرتا ہوں، پردھان جی توجہ چاہوں گا، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، سہیل بھائی توجہ دیں، میں استدلال کرتا ہوں، حضرت توجہ فرمائیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مناع للخیر، مناع للخیر، یعنی بھلائی سے روکنے والے کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ جب اللہ تعالیٰ بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں ڈلوا سکتا ہے تو جو اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، جو اچھے کاموں میں شرکت لے، جو اچھے کاموں میں اپنا اللہ اکبر کبیرہ 100% مطلب کیا ہے اپنی طاقت کو پیش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلسہ نہ ہو رہا ہو، آپ کے ہاتھ لمبے لمبے ہوں، آپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ ہو آپ کی، تو آپ کو مت گھبراؤ، ہم آپ کی پرمیشن کرا دیتے ہیں۔ آپ ذکر رسول کر لو، آپ اللہ کا ذکر کر لو۔ نہیں ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا تھا مت کرو ورنہ مقدمہ ہوگا، لیکن ہاتھ تھے لمبے لمبے، کہا ٹھیک ہے آپ کیجئے، ہم آپ کا جلسہ کروا دیں گے۔ تو جلسہ نہ ہو رہا تھا، ادھر جو رکوا رہے تھے، بھلائی سے رکوا رہے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم تھا، لیکن جو بھلائی کو رکوانے پہ کہہ رہے تھے روکو متو کرو، اللہ تبارک و تعالی انہیں صلہ عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ سے فرشتے کہیں گے مولا بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں ڈال دیا، اور بتا اور کسے ڈالے؟ فرشتے کہیں گے معتد معتد مریب، فرشتے عرض کریں گے مناع للخیر، اللہ اکبر کبیرہ، بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں ڈالو۔ معتد کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو، جو حد سے بڑھ جاتا ہے اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ مریب جو دین میں شک کرنے والا ہے، جو اپنے دین میں ہی شک کرتا ہے، اسے بھی پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دریائے رحمت میں جوش آیا، حضور نے امی عائشہ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو تمہیں مانگنا ہو مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے کہا آقا اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو میں اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر سے مشورہ نہ کر لوں؟ یہ لڑکیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور لڑکے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے بتانے والوں نے کہ لڑکوں کو زیادہ پیار ماں سے ہوتا ہے اور لڑکیوں کو زیادہ پیار باپ سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑا پیار تھا ابو بکر صدیق سے، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو، یہ صدیق اکبر کون ہے؟ بولو ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تم ابو بکر کو مدینے والے سے الگ کرنے کی بات کرتے ہو، اور میرے نبی نے ابو بکر کو جیتے جی ظاہری زندگی میں بھی ساتھ میں رکھا، اور انتقال کے بعد گنبد خضرا میں بھی صلح کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا پیار ہے، نبی جب ہاتھ پکڑتے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ یہاں بھی جزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی صلہ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ نے کہا اے میرے یا رسول اللہ میرے آقا سرتاج من شوہر وفا شعار، اجازت ہو تو اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کر لوں۔ میرے نبی نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ عائشہ صدیقہ آئیں، سلام کیا اپنے والد گرامی کو، ابو بکر صدیق سے کہنے لگی بابا جان آج میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ ابو بکر بولے بیٹی اگر نبی فرما رہے ہیں تو تم کہنا کہ معراج کی رات میں جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے صرف ایک بات سے پردہ ہٹا دو، ایک بات بتا دو۔ یہ مشورہ ابو بکر نے دیا۔ عائشہ صدیق آئیں، حضور نے فرمایا کر لیا مشورہ؟ کیا دیا میرے یار
ہے مشورہ. عرض کرتی ہیں ابو بکر صدیق میرے بابا فرما رہے ہیں معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے صرف اونلی ایک بات سے پردہ ہٹا دے. نبی فرماتے ہیں اے عائشہ ابو بکر سے کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے, فرما لیا ہے, جو آپ کا امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کی شکستگی کو دور کر دے گا, یعنی دو لوگوں میں ناراضگی ہو, بھائی بھائی میں دوری ہو, بھائی بھائی میں گفتگو بند ہو, میاں بیوی میں گفتگو بند ہو, باپ بیٹے میں گفتگو بند ہو, پڑوسی پڑوسی میں گفتگو بند ہو, رشتہ دار میں گفتگو بند ہو, ایک تیسرا آدمی دو میں گفتگو بند ہے, ان دونوں لوگوں میں تیسرا ثالث آئے, آ کر کے دونوں کو ملوا دے, دونوں کی گفتگو کرا دے, دونوں کی ناچاقی کو دور کرا کر کے پیار سے گلے ملوا دے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو دو لوگوں کو آپس میں ملوا دے گا اس تیسرے والے ملانے والے ثالث کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے داخل بہشت فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد. اب مجھے آپ بتاؤ یہ کام اگر آپ کر لیں اور یہ کام پولیٹکس میں آنے کے بعد کتنا آسان ہو جاتا ہے, کتنے لوگ صبح و شام ایسے مسائل سامنے آتے ہیں. آدمی اگر چاہے خدمت خلق سے بھی جنت ملتی ہے. ہاں میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا طیب بھائی گھر کہہ کے نکلے, شام کو تب آؤں گا جب ان لوگوں کو ملوا دوں گا, اللہ نے کامیابی عطا فرما دوں یہ چیز. لیکن وہ لوگ بھی تو جن کی روٹی ہضم نہ ہوتی, ان کا کام مشغلہ یہ ہے کہ یار ان میں بہت بننی ہے بھئی انہیں آپس میں لڑوا. ایک آدمی نے 30 سال خانے کعبے کے اندر آدان دی, یعنی اپنی مسجد میں, گاؤں کی مسجد, بستی کی مسجد میں آدان دی 30 سال لگاتار. لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا نا تو اس نے کہا میں تو یہودی اور نصرانیوں کے نصرانیت کو قبول کرتا ہوں, مذہب اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں, بائیکاٹ کرتا ہوں. 30 سال اذان دینے والا مؤذن, قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں بہت لمبی ہوں گی, لوگ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. لیکن اس مؤذن کا خاتمہ کفر پہ ہوا, ارتداد کا شکار ہوا بوقت موت. کتنے نماز آدمی پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, کتنے اچھے کام کر لے, اگر ایمان پہ کلمے کی موت نہیں ہوگی تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے جب بھی مانگا کرو خاتمہ بالخیر مانگا کرو, یا اللہ ایمان پہ موت عطا فرما. ایمان پہ موت کا آنا یہ سب سے بڑی عید ہے, سب سے بڑی خوشی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ موت کے وقت شیطان شربت کا پیالہ لے کر کے آتا ہے, اتنی پیاس لگتی مرنے والے کو کہ اگر اسے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی تشنگی بجھے گی نہیں, اتنی شدت کی پیاس, اتنا غلبہ اتنا غلبہ ہوتا ہے. شیطان کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ ہوتا, وہ کہتا لے پی لے, مجھے خدا کہہ دے, مجھے خدا کہہ دے تو پی لے. اب جو آدمی بہکنے والا ہوتا, جس سے اللہ ناراض ہوتا, تو وہ اسے خدا کہہ لیتا ہے کہ تو میرا خدا لا پلا. لیکن وہ مردود اتنا بڑا شیطان رجیم خدا بھی کہلوا لیتا, شربت کا پیالہ بھی نہیں پلاتا. حضرت امام فخر الدین رازی جانتے ہیں آپ, عزیزان ملت اسلامیہ, جب موت کا وقت آیا نا تو آپ کو شیطان نے آ کے بڑا پریشان کرا کہ بھئی بڑے مناظرے کرنے تم نے, تو اللہ کے ایک ہونے پر دلیل تو پیش کرو. 360 دلیلیں دے دی, 360. لیکن یہ بھی معلم الملکوت رہ چکا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑا عالم رہ چکا. جنت میں کلاس دیتا تھا یہ فرشتوں کو, 70,000 فرشتوں کو صبح میں کلاس لگاتا تھا, 70 کی شام کو کلاس لگاتا تھا, پڑھاتا تھا جنت میں یہ. لیکن جب گھمنڈی بنا نا, گھمنڈی,
घमंड नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, अहंकार इंसान को लेकर के डूब जाता है। किसी को भी हल्के में मत लेना, अपने से ज्यादा फोकस करना, उसको इज्जत देनी है। जब तुम लोगों को इज्जत दोगे अल्लाह तुम्हें नीचा होने नहीं देगा। समझ गए आप? खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का एक तरीका है, ये बड़ा बनने का एक तरीका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो शैतान ने 360 दलीलें रद्द कर दी, कैंसिल। ये कहते थे अल्लाह एक है, वो ऐसी दलील मारता था, लाके काट देता था। बड़े परेशान हो गए, बड़े हैरान। आपके पीरो मुर्शिद कहीं दूर दराज लंबा डिस्टेंस था, वहां वजू कर रहे थे, तवज्जो दी, मेरा मुरीद परेशान है, वहीं से बोले अरे इससे मुनाजरा कर रहा है, इससे डिबेट कर रहा है, ये दलील मांग रहा तो तू दलील दे रहा, 360 दलीलें दी, तेरी सारी दलीलें रद्द कर दी। इस बदबख्त से कह दे मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। अल्लाह को एक मानने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, मैं बिला दलील के खुदा को एक मानता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों को शैतान बहकाता है, तो मन शुमा का हम लोगों को क्या हाल होगा। इसलिए आखिरी वक्त की फिक्र करनी चाहिए। मरना सबको है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले, बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख, बड़ी बरक़ो शरार है दुनिया, बड़ी बे एतिबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। हजरात गिरामी, इन तमाम चीजों से अब वो शख्स 30 साल तक ये काम करके भी खात्मा ईमान पे न हुआ, तो पूछा गया उसके भाई से, तो उसने बताया कि मेरे भाई के अंदर एक कमी थी, एक ऐसी कमी थी कि वो लोगों को, मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम करता था, तो दिलों की दूरियां कराने का काम कराता था। अल्लाह इससे नाराज हो गया और उसको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक पीर के मुरीद का इंतकाल हो गया, बड़े उदास थे पीर, बड़ा वफादार मुरीद था, बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, नमाजी था, परहेजगार था। पीर के लिए हर वक्त एक बिस्तर कंधे पे, दूसरा बिस्तर बगल में, बगल वाला बिस्तर पीर के लिए होता था, कंधे वाला बिस्तर अपने लिए होता था। ना जाने मेरे पीर का कब आदेश हो जाए, कब बुलावा आ जाए, हुक्म आ जाए। इतना मुती, इतना फरमा बरदार। हजरात, अच्छे अच्छे लोग, दिल के करीब रहने वाले लोग जब छोड़ के चले जाएं तो दिल टूट जाता है, जमीन से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीर बड़ा परेशान, पीर बड़े हैरान, अपने मुरीद को ख्वाब में देखने के लिए तड़प रहे थे। नफल नमाज पढ़ के सोए, मुरीद को ख्वाब में देखा, क्या देखते हैं, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं। पीर रो करके बोले, मेरे मुरीद, तू तो इतना वफादार मुरीद था मेरा, नमाजी परहेजगार मुरीद था मेरा, लेकिन तू जहन्नम में क्यों जा रहा, तू अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार किस वजह से, किस माना करके। मुरीद बोला, हुजूर एक मर्तबा बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब ने इलाज साबित घोषित कर दिया था, बड़ा परेशान था मैं। याद रखें, दवाई तो बहाना होता है, असल शिफा अल्लाह अता फरमाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मर्ज इंसान को लगा, दवाई मिली, खाई, शिफा अता फरमा दी, कुछ दिनों के बाद वही मर्ज फिर उखड़ा, दवाई वही, इलाज वही, इस्तेमाल का तरीका वही, लेकिन वही दवाई जो पहले फायदा कर रही थी
اسی نے نقصان کر دیا، اسی سے نقصان ہو گیا۔ جانتے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ سے کوہ طور پہ جا کر کے بات کرتے تھے۔ پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی، کوہ طور پہ جا کر کے بولے یا اللہ پیٹ میں درد ہے، درد شکم ہے، مجھے دوائی بتا دے۔ رب نے فرمایا فلاں پیڑ کے نیچے جاؤ، پتے توڑ لو اور پھر پانی میں ڈال کے جوش دلاؤ اور اس عرق کو ٹھنڈا کر کے پی لو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، پتے توڑے، پانی میں ڈالے، گرم کیے، پی لیا پانی۔ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ چند دنوں کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا، جیسے ہی درد شکم ہوا، اب کوہ طور پہ اللہ سے نہیں پوچھا پیٹ میں درد ہے دوا دے دے، دوا بتا دے۔ رب نے رب سے بغیر پوچھے آپ اسی پیڑ کے نیچے پہنچے، پتے توڑے، پانی میں ڈالے، جوش دیا، پتیلی میں رکھا، چولہے پہ چڑھایا، گرم پانی کو ٹھنڈا کر کے پی لیا۔ لیکن اس بار جو تھا پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، درد بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ تڑپ گئے، حضرت موسیٰ بلبلا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، درد بڑھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کوہ طور پہ جا کر کے کہنے لگے یا اللہ درد بڑھ گیا اب کی بار میں۔ رب نے فرمایا موسیٰ اب آئے ہو، پہلے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، درد بڑھ گیا تو میرے پاس آئے ہو۔ یاد رکھیں، آپ سنیں، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہو اور اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعائیں کر رہے ہو تو یاد رکھیں آپ کو نہیں مل پا رہا نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے، اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اے میرے بندے، تیرا مسئلہ الجھا ہوا ہے، تو مجھے یاد کر رہا ہے، تو مجھے پکار رہا ہے، تیرا پکارنا مجھے پسند ہے، دوں گا لیکن بعد میں دوں گا، جلدی دے دوں گا تو تو مجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تو ایسا ہے، اسے کوئی دھوکے میں پکارے نا اللہ تب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بت کے سامنے کھڑا ہو کر کے پوری رات کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، یعنی یا حرف ندا، اس کے ذریعے صنم کے معنی وہی خدا پتھر کا، وہ اس کو کہنے لگا میں غریب ہوں، پریشان ہوں، مجھے روزی دے دو، مجھے پیسہ دے دو۔ پوری رات گزر گئی لیکن پتھر کا تھا وہ کیا دیتا؟ حضرات آنکھوں میں نیند کا خمار ہوا، کہنا چاہتا تھا یا صنم، لیکن زبان سے نکل گیا یا صمد۔ صمد یہ اللہ کی صفت ہے، معنی ہے بے نیاز ہونا، اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، باقی 99 صفاتی نام ہے۔ رحمان صفت ہے اللہ کی، رحیم صفت ہے، جبار، غفار، قہار، مومن، الصمد، یہ سب رب کی صفاتی نام ہے۔ جیسے ہی اس نے دھوکے میں، نیند کے خمار میں صنم کی جگہ یا صمد کہا، رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ اسے دے دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نام نہیں لے رہا ہے، یہ تو پتھر کو پکار رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے میں، اونگا نیندی میں، نیند کے خمار کی وجہ سے دھوکے میں نکل گیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں دھوکے ہی سے لیا، لیکن لیا تو صحیح، پکارا تو صحیح، اگر میں بھی نہیں دوں گا اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا، بس میں بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں نعمان بھائی، بس 1 منٹ کی بات ہے، 1 منٹ کی بات۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، ہاں بیٹھ جائیے نعمان بھائی، اللہ سلامت رکھے، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کے میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اب میں نے 5 منٹ لے کر کے بات کو آگے بڑھا، کتنی بڑھاؤں گا میں؟ اب 1 منٹ لیا تو ایک ہی ہے نعمان بھائی، عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آئے ہو، پہلے ہی آ جاتے۔ کہا مولا مرض وہی تھا، علاج وہی میں نے استعمال کر لیا، مجھے تو معلوم تھا، ڈاکٹر لوگ سمجھ جاتے ہیں نا، جو سکھایا گرو نے چیلا وہی دوائی نکال کے دے دیتا۔ اب بار بار تو نہیں پوچھے گا یا اللہ میں نے تو وہی استعمال کا طریقہ کیا۔ رب نے فرمایا پہلے فائدہ ہوا اب نہیں ہوا نا؟ اللہ نے فرمایا پہلے میرا حکم شامل تھا، اب میرا حکم شامل نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا ہی بڑا، اللہ کا حکم شامل ہوگا تو شفا ملے گی۔
کہتی نا لگے تو لاکھ کی نہ لگے، لگے تو خاک کی لگ جاتی ہے۔ جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہوتے نا ان کی دوائیوں سے فائدہ ہو جاتا، اور جب فائدہ نہیں ہوتا نا تو جو ڈگری والے ہیں ڈاکٹر ہوتے ان کی دوا سے فائدہ نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی فیض ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ حالانکہ مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان سے علاج مت کراؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے جب عقل سلیم دی ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے، اور اب تو یہ کام کرو جب یہ مشینری آ گئی ہیں پہلے چیک اپ کراؤ۔ اگر کوئی درد چل رہا آپ کی باڈی میں تو کوئی جان ہے تو جہان ہے، پیسہ بعد میں کما لو گے یار۔ اگر 300 کا 400 کا 500 روپے کا کوئی الٹرا ساؤنڈ کوئی رپورٹ آ بھی رہی تو کرا لو، یہ پیسہ تمہیں نے تو کمایا، تمہارا تو پسینہ آئی، تو اپنی جان کی حفاظت کرو۔ تو یہ پہلے تو کوئی چیک اپ کراؤ۔ مرض کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، موت تو وقت پہ آئے گی، لیکن اپنے مرنے کے اپنے ہاتھوں سے اسباب پیدا مت کرو۔ حضرات گرامی، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم جب شامل ہوگا تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس شخص سے، اس پیر کے مرید سے کسی حکیم نے کہا تھا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، ایک کام کر لے۔ کچھ نہ کہا بتاؤ کیا کام کرو؟ بولے ایک گھونٹ شراب پی لے۔ کیا پی لے؟ ایک گھونٹ پی لے، اللہ شفا دیتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا غلط چیز سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ وہاں آزماتا، ایمان کا امتحان ہوتا، ایمان کا۔ سمجھ رہے؟ کس کا امتحان ہوتا؟ ایمان کا۔ یہ بندہ کسوٹی پہ کھرا اترے گا یا نہیں اترے گا؟ سمجھ رہے آپ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ ڈھیل دیتا، اللہ ڈھیل لے بندے اول لے، لے بندے اول لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آدمی جب مچھلی کا شکار کرنے جاتا ہے نا، ایک تو لکڑی لے گا، بانس وغیرہ، اس میں مطلب کیا دھاگا باندھے گا، کانٹا لگائے گا، گھیسو لگائے گا، میدا آٹا لگائے گا، پھر اس کو پانی کے اندر ڈالے گا، بیٹھ جائے گا۔ جیسے ہی وہ ڈور پہ کانٹے پہ شکار آئے گا اور وہ اس کے منہ میں جائے گا تو وہ جو باہر پڑی ہوئی ہے وہ لکڑی ہلے گی، فوراً شکاری اٹھے گا اور لکڑی کو پکڑ کے اسے ڈھیل دینا شروع کر دے گا، لے اول لے، لے اول لے، لے اول لے۔ جیسے ہی ڈھیل دیتے رہے گا مچھلی کھاتی جائے گی، اور جب حلق تک پہنچ جائے گا وہ جھٹکا مارے گا اور مچھلی باہر آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ مچھلی باہر آ جائے گی۔ کبھی کبھی اللہ اسی طرح کیا ڈھیل دیتا، لے اول لے، لے اور لے، لے شراب۔ تیرا عقیدہ یہ ہے نا کہ شراب سے تجھے شفا ملے گی، پی شراب، میں تجھے شراب ہی سے شفا دوں گا، لے اول لے، لے اول لے۔ جیسا تو اپنا عقیدہ بنا لے گا اللہ تمہیں اسی طرح اللہ اسی کی طرح مطلب کیا ایسے راستے تمہارے لیے بنا دے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، شریعت کا قتل کر دو گے، دور ہو جاؤ گے۔ جب وہ پاپ کا گھڑا بھر جائے گا، رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ایسی پڑے گی قدرت کی لاٹھی کہ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی دنیا بھی خراب، آپ کی آخرت بھی خراب، دونوں جہان آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ تو پیر سے مرید بولے، مجھے ایک حکیم نے کہا ایک قطرہ شراب کا پی لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے وہ پی لیا، اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ جب میں مرنے لگا تو میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ ایک قطرہ شراب پینے کی وجہ سے تم سچ دیکھ رہے ہو، مجھے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، میری قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی نعت تم پڑھو گے؟ آپ سبحان اللہ تم بلواؤ گے ان سے؟ صلی اللہ علیہ النبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں جن ہے کون ہے، کیسا آ جاتا جلسے میں۔ دیکھو اس کا ہم نے کوئی پرچار بھی نہیں کیا پروگرام کا، نہ کوئی اشتہار نکلا، نہ کوئی لائیو چلیا، پتہ نہیں پتہ کیسے چلا۔ یہ کہتا اپنے آپ کو، کہتا میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں، خود کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ ہی رکھے۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھ لو میں 2-3 شعر، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے حضور روتے تھے، ہاں حضور
ہاں حضور روتے تھے. نعیم بھائی ایک شعر اور پڑھ لاؤں لیجیے. سلام دائی نعیم بھائی سلام دائی ہمارے نعمان بھائی ان کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے نا ہاں دعا کرنا. سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو بھائی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام دائی اچھا ہمارے لیے دے رہے یہ ہمارے لیے نعیم بھائی دیکھو 20 بت ہاں اب اتنی وہ مت کرو دیکھو ہاں جی کہہ کر کے دے کر کے گئے وہ رکھنا بھی ہماری مجبوری ہوگی. سلام دائی تیری غریبی کو سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو چنے گئے ہیں نبی ہاں چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے. بابا ارے بھائی بات زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت بطور ایصال سبا نعرہ حیدری. جب نعرہ اتنا لمبا ہے تو یہ سمجھو یہ کلام کتنا لمبا پڑھتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا یار یہ اب صحیح نہیں ہے ان کا ٹائم میں ہی لے کے انہیں دے دیتا ہوں جو فائدہ پہنچانا ہے. سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو. پردھان جی ہلال پردھان جی ابھی ہم اس میں تھے رسول پور میں تو 1 بجے جلسہ ختم ہونے کی منزل پہ تھا. ہم نے دیکھا یار یہ کون آ رہا بیگ ساتھ میں تھا تو نعیم بھائی نکلے وہاں بھی یہی حال. اب کل ہمارے برابر میں کمال پور ہے مولانا طارق صاحب شہباز پور کلم آ کے وہاں سے فون کر رہے ہیں کمال گرو فون کر دو کوئی بولے تمہارے گاؤں کے جلسے میں ایک مولانا ہے رامپور کے انہیں آ کے ریسیو کر لو. اب وہ حساب لگا رہے ہیں جلسے والے یار ہمارے سارے مولانا آ گئے جنہیں ہم نے انوائٹ کیا تھا یہ کون سے مولانا وہ بولو یہ ہمارا کوئی مولانا نا کسی اور کا تو مالک کھیتوں پیدل ہی پیدل آ گئے. یہ حالات ہے اللہ سلامت رکھے. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو چنے گئے ہیں نبی ہاں چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے چنے گئے ہیں نبی. یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی ہاں عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے عرب کا چاند ہی. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا در رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا. کھڑے ہیں پہلے سے ہاں کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے. آخری شعر اس کے بعد ایک اور شعر 2 شعر سن لو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اسے بہشت میں بہشت کہتے ہیں جنت کو اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے. کس کو نبی کے نام پہ ہاں نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے نبی کے نام پہ. نسیم بھائی آخری شعر پہنچا رہا ہوں اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ. کہاں کہاں پہ لگاؤ گے آپ پابندی کہاں کہاں پہ لگاؤ گے آپ پابندی
میں دل سے دعا کرتا ہوں. میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ چہرے دیکھ کر کے دعا کرتا ہوں. میں پیٹھ پیچھے زیادہ دعا کرتا ہوں. عدم موجودگی میں کرتا انہی کے لیے ہوں کہ جو حضور کی محفل کو سجانے میں مدد کرے. میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. انشاءاللہ عدم موجودگی میں بھی دعائیں کریں گے. شعر ملاحظہ فرمائیں. آخری شعر پائیں نا کوئی تمہارے بھتیجے پردھان جی سیف. آخری شعر ہے اور یہ موجود ہے, بس ملاحظہ فرمائیں. تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. اللہ اس جگہ برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے طیب بھائی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. یہ طیب بھائی کی سے محبت ہی تو ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 40ویں کے بھی پروگرام اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے 10ویں میں ہو رہے ہیں. یہ